الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے سے بھائیو، جب بھی مسجد میں آئیں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل حدیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ جہاں فضائل ہیں وہیں درود پاک نہ پڑھنے پر وعیدات بھی بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ الترغیب و ترہیب یہ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ فیضان فرض کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر اتوار کو بعد نماز عشاء 1 گھنٹے کا یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اس میں اسلامی بھائیوں کے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا۔ اس سے پہلے جب باقاعدہ سلسلے کا آغاز ہو یہ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ بخاری شریف کی سب سے پہلے حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر۔ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی، اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، انشاءاللہ اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شریک رہوں گا۔ یہاں پر جو کچھ بیان کیا گیا اس پر میں بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو سوال کیا گیا ممکنہ صورت میں اس کا جواب پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے بھی یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ جو کچھ بیان ہوا سن کر اس پر عمل بھی کریں گے اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک اسے پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے، اور علم دین سیکھنے کی نیت سے انشاءاللہ حاضر رہیں گے۔ جیسا کہ موضوع کا بیان کر دیا گیا تھا کہ شروع کے 20 منٹ جو ہیں وہ قرب قیامت کی چند نشانیاں، اس حوالے سے کچھ بیان ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات اور جوابات ہوں۔ حلیۃ الاولیاء کی ایک روایت ہے، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی 72 نشانیاں بیان فرمائیں۔ تو ان میں سے چند نشانیاں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے، ان نمازوں کو ضائع کریں گے۔ پیارے سے بھائیو، یہ شرعی مسئلہ ذہن نشین رہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ فرض ہے، اور جو جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ شرعی کے ایک وقت کی بھی نماز قضا کر دے، ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دے، کوئی اس کی شرعی وجہ نہیں، تو وہ فاسق ہے، اور روایات کے مطابق اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہو۔ ایک وقت کی نماز بغیر کسی وجہ کے قضا کرنے کی یہ سزا ہے۔ اور قرب قیامت کی نشانی کیا بیان کی گئی کہ لوگ
نمازوں کو ضائع کرے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جو معاذ اللہ نماز کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں، یعنی یہ کہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے معاذ اللہ، تو وہ کافر ہو جائے گا. کہ نماز کی فرضیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت نہ رکھتا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھے. بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے. اور اگر ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ لیٹ کر اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسا مریض ہے، تو جتنی نمازیں اس کی اس حالت میں گزرے گی تو وہ پھر جب بعد میں صحت یاب ہوگا تو اتنی نمازوں کی قضا کرنا اس کو ضروری ہے. لیکن وہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ لیٹ کر اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. تو ایسی صورتحال میں شریعت نے اس کو نماز چھوڑنے کی اجازت دی ہے کہ وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ لیٹ کر اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا. تو اب وہ جب صحت یاب ہو تو جتنی نمازیں اس کی اس حالت میں گزری ہیں تو وہ ان نمازوں کی بعد میں قضا کرے. اس صورت میں نماز قضا کرنے کا گناہ اس کو نہیں ہوگا کہ اس نے جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کی. ہاں دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں نماز معاف ہوتی ہے. نمبر 1، بندہ بے ہوش ہو گیا، جیسے ہوتا نا بعض مریض کوما میں چلے جاتے ہیں، چوٹ لگی کوما میں چلے گئے، بے ہوش ہو گئے، اب وہ کئی عرصے تک وہ ہوش میں ہی نہیں آتے. تو اگر بے ہوش ہو جائے، بے ہوشی طاری ہو جائے اور یہ بے ہوشی 6 نمازیں یا اس سے زیادہ کی ہوں، یعنی 6 نمازیں یا اس سے زیادہ نمازوں کا وقت گزر جائے کہ بندہ بے ہوش رہے، ہوش میں نہ ہو، تو اب یہ جو نمازیں اس کی گزری ہیں یہ نمازیں معاف ہیں. یعنی ایک بندہ بے ہوش ہوا، ایک نماز کا وقت گزرا، دوسری نماز کا وقت گزرا، تیسری نماز کا وقت گزرا، یہاں تک کہ اس کو ہوش آ گیا، تو وہ 3 نمازیں اس کی رہی تو وہ نمازیں معاف نہیں ہیں، اس کو ادا کرنا ہے. لیکن اگر بے ہوشی اتنی لمبی ہو گئی کہ 6 نمازیں بے ہوشی میں گزر گئی تو وہ 6 نمازیں وہ معاف ہیں. یا 6 نمازیں سے زیادہ یعنی 5 دن بے ہوش رہا، پورا مہینہ بے ہوش رہا، تو اب یہ جو بے ہوشی کی وجہ سے اس کی نمازیں گزری ہیں یہ نمازیں معاف ہیں. ان نمازوں کی بعد میں قضا نہیں. لیکن یہ بے ہوشی بھی ایسی ہو کہ جو اس پر طاری ہو جائے، یعنی جیسے چوٹ لگ گئی یا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ بندہ بے ہوش ہو گیا. بعض دفعہ مریض کو خود بے ہوش کیا جاتا ہے، جیسے آپریٹ کرنا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، اس کو جو ہے وہ ٹیکا لگا کر یا کسی اور مطلب کہ طریقے سے اس کو بے ہوش کر دیا. تو اگر اس کو خود بے ہوش کیا تو اب بے ہوشی میں جو نمازیں اس کی مطلب رہ جائیں گی تو وہ نمازیں معاف نہیں ہوں، ان نمازوں کو پڑھنا ہوگا. یہ جو میں نے عرض کیا کہ بے ہوشی سے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، یہ اس صورت میں ہے کہ جب خود اس پر بے ہوشی طاری ہو جائے، اور یہ بے ہوشی 6 نمازیں یا اس سے زیادہ نمازوں کے لیے طاری رہے تو اب جو نمازیں اس کی بے ہوشی میں گزری ہوں گی تو وہ نمازیں معاف ہیں. یہ ہوگی پہلی صورت. دوسری صورت کہ جس میں نماز معاف ہوتی ہے وہ ہے عورت کا مخصوص ایام میں ہونا. یعنی ہر مہینے عورت کو کچھ مخصوص ایام آتے ہیں جن ایام میں عورت پاک نہیں ہوتی، تو ان دنوں کی نماز یہ معاف ہے. وہ نمازیں وہ بعد میں قضا نہیں کرے گی. اسی طرح کسی عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو اب جو خون آتا ہے تو اس وجہ سے وہ عورت ناپاک ہوگی، تو ان دنوں کی جو نمازیں رہیں گی تو وہ معاف ہیں، ان نمازوں کی قضا نہیں. یعنی حیض و نفاس میں جو نمازیں رہ جائیں گی ان نمازوں کی قضا نہیں ہے، ان کو بعد میں نہیں پڑھنا. البتہ ان دنوں کے جو روزے رہے ہوں گے فرض روزے تو ان روزوں کو بعد میں قضا کرنا ہے.
یہاں پر غلط فہمی پائی جاتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو تو وہ عورت 40 دن تک ناپاک رہتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جیسے اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، اب جو خون آیا یہ نفاس کا خون کہلاتا ہے، اس سے عورت ناپاک ہو جائے گی. اب یہ خون اگر جاری ہے تو وہ نمازوں سے رکی رہے گی. لیکن اگر ایسا ہوا کہ 1-2 دن بعد خون آنا رک گیا، اب یہ خون نہیں آ رہا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ غسل کرے اور نمازیں اپنے وقت پر ادا کرے. ہاں اگر 40 دن سے پہلے دوبارہ خون آ جاتا ہے اس کو، تو وہ جو اس نے نمازیں پڑھی تھی وہ نمازیں شمار نہیں ہوں گی. سمجھ لیں وہ نمازیں کسی شمار میں نہیں آئیں. اور اگر ان دنوں کے روزے رکھے تھے تو ان روزوں کے بھی اس کو بعد میں قضا کرنا ہوگا. یعنی 40 دن کے اندر اگر خون آ جاتا ہے تو وہ سارے دن جو ہے وہ نفاس میں شمار ہو. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خون آنا بند ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ اب غسل کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. اب اگر دوبارہ خون آ جاتا ہے تو پھر وہ نمازوں سے رک جائے. 40 دن کے اندر وہ خون آ جائے گا تو وہ سارے دن ناپاکی کی شمار ہوں گے. لیکن اگر نہیں آتا تو وہ جو نمازیں اس نے پڑھی تھی تو وہ درست ادا ہوں گی. لیکن ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خون آئے یا نہ آئے بس عورت 40 دن کے لیے ناپاک ہو گئی. تو ایسا نہیں، وہ 40 دن کے لیے ناپاک نہیں ہو گئی، بلکہ خون نہ آنے کی صورت میں اس کو نماز پڑھنے کا حکم ہے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں نمازیں معاف ہوتی ہیں. ایک تو بے ہوشی والی کہ جب مریض میں خود بے ہوشی طاری ہو جائے اور 6 یا 6 سے زیادہ نمازیں اس کی بے ہوشی میں چلی جائے تو نمازیں معاف ہیں. اور دوسری حیض و نفاس کی حالت میں جو عورت کی نمازیں رہتی ہیں وہ نمازیں معاف ہیں. اس کے علاوہ نماز معاف نہیں. لیکن بدقسمتی سے آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. اب ایک تعداد ایسی ہے کہ جو مطلب کہ حضر میں جب مقیم ہوتے ہیں اپنے گھر پر ہوتے ہیں تو نمازیں پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نماز قضا نہ ہو. لیکن جب سفر میں جاتے ہیں تو وہ سفر میں ان سے بھی نمازیں رہ جاتی ہیں، وہ اتنا ذہن نہیں ہوتا. ویسے پکے نمازی ہوں گے لیکن سفر میں نماز چھوڑ دیں گے. سفر میں کس طرح نماز ادا کرنی ہے اس کا بھی طریقہ نہیں پتا ہوتا. تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ حالت مطلب کہ مقیم جب ہے گھر پر ہے تب بھی نمازیں پڑھیں گے، سفر میں بھی نمازیں پڑھیں گے، لیکن بیمار ہو جائے، کوئی مرض لاحق ہو جائے تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ مرض کی حالت میں نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بیان کیا گیا. اب جو نمازی ہیں پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں، اب ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس نے نماز کو سیکھا نہیں، نماز کن چیزیں ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں کیا چیزیں فرض ہیں، کیا چیزیں واجب ہیں، یہ ایک الگ علمیہ ہے. تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کی بہت ہی پیاری تصنیف فیضان نماز، اس کتاب کو پڑھیں. اس میں نماز کے فضائل، نماز نہ پڑھنے کے نقصان، اس کی کیا وعیدیں ہیں، کیا عذاب ہے، اور پھر اس کے علاوہ نماز کے حوالے سے بنیادی مسائل اس کتاب میں لکھے. تو یہ ہر مسلمان کو سمجھنے ضرورت ہے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. اور عورتوں کے حوالے سے حیض و نفاس کے احکام، اس نام سے کتاب مکتوم دین نے شائع کی ہے. اس کتاب کو پڑھیں کہ مطلب کہ ان دنوں میں جو ہے وہ کیا معاملات ہیں. اور پھر اس میں بہت ڈفرینٹ معاملات ہوتے ہیں کہ بعض عورتوں کو جو ہے وہ کبھی خون جلدی آ جاتا ہے، کبھی دیر سے آتا ہے، پھر خون رک رک کر آتا ہے. تو کس طرح نماز پڑھنی ہے، کیسے اپنی نمازوں کو بچانا ہے، نماز قضا کرنے کے گناہ سے کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس کے لیے یہ بنیادی کتاب ہے. اور ہم نے پہلی علامت اب یہ سنی ہے کہ قرب قیامت کی پہلی علامت یہ بیان کی گئی کہ لوگ نماز ضائع کریں. مزید بیان ہوا قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بیان ہوئی کہ لوگ امانتوں کو ضائع کریں. یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے. امانت اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. اگر مال کی صورت میں دیکھیں تو ہم کسی کے پاس کوئی رقم امانت رکھوائیں تو اس میں خیانت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے.
تو امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی نے رقم رکھوائی ہے تو وہ رقم آپ استعمال نہیں کر سکتے، یا رقم کے علاوہ کوئی اور چیز رکھوائی ہے امانتاً، تو اس چیز کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ چیز آپ نے حفاظت کے ساتھ رکھنی ہے اور اسی طرح اس چیز کو واپس کرنا ہے۔ تو امانت کا حکم یہ ہے کہ اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور امانت میں خیانت بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، امانت صرف رقم کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، آپ کو کسی نے کوئی بات شیئر کی اور یہ تاکید کی کہ آپ نے یہ بات کسی اور کو نہیں بیان کرنی، تو یہ بھی ایک امانت ہے، ایک راز ہے۔ اسی طرح آپ کسی ایسے منصب پر ہیں کہ جہاں آپ کے ماتحت کے یہ افراد آتے ہیں، تو آپ نے افراد کو مقرر کرنا ہے، تقرری کرنی ہے، تو یہ بھی ایک امانت ہے کہ جو اس منصب کا اہل ہے اس کو وہ منصب سپرد کیا جائے، اس میں خیانت نہ کی جائے۔ تو یوں امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور قرآن و حدیث میں ہمیں تاکید بیان کی گئی ہے کہ ہم امانت میں خیانت نہ کریں، امانتوں کو پورا کریں۔ مزید بیان ہوا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان ہوئی کہ لوگ سود کھائیں گے، یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ سود، اس کی بہت سخت مذمت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی۔ قرآن میں سود کھانے کو اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کرنے سے مطلب تعبیر کیا گیا کہ سود کھانا گویا اللہ سے اعلان جنگ کرنا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں جہاں اس کی مذمت بیان ہوئی وہیں یہ بھی بیان ہوا کہ جو سود کھائے وہ گویا ایسا ہے کہ معاذ اللہ اپنی ماں سے 70 بار زنا کرے، یعنی اتنی سخت مذمت اس کی بیان ہوئی۔ اچھا، یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ، ان کا ذہن بھی ہوتا ہے سود سے بچنے کا، ایک سود کی مذمت بھی ہوتی ہے کہ یار سود بری چیز ہے، لیکن وہ کم علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر سود میں جا پڑتے ہیں۔ اب وہ سود میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو سود نہیں ہے، تو یہ کم علمی ہوتی ہے۔ جب بعض لوگوں نے بعض چیزوں کو سمجھا ہوگا کہ یہ سود ہے، اب جیسے 2 ہفتے پہلے ایک سوال ہوا تھا کہ کسی کو رقم دینا کاروبار میں لگانے کے لیے، پھر اس میں سے نفع لینا۔ تو ہمارے یہاں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ چلتے کاروبار میں رقم انویسٹ کر دی جاتی ہے اور پھر اس سے نفع کمایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو چلتے کاروبار میں شرکت کرنا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس میں جو ہے وہ نفع جو لیا جا رہا ہوتا ہے، چونکہ یہ شرکت درست نہیں ہوئی تو جو رقم دی گئی اس کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے، اب اس پر جو بھی نفع لیا جائے گا وہ سود ہوگا۔ اچھا، اب لوگوں کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ فکس نفع نہیں لے سکتے، فکس نفع لیں گے تو سود ہو جائے گا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، کسی کو رقم دی انویسٹ کے لیے، جیسے کاروبار میں لگا لو، اب اس سے نفع یہ طے ہوا کہ اب جو نفع ہوا دے دینا، اب وہ مطلب فکس نہیں کرتے، کبھی وہ 2% دے دیا، کبھی 4% دے دیا، یعنی کبھی 2000، کبھی 3000، کبھی 4000، تو یوں نفع اوپر نیچے چلتا رہتا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم نے فکس نفع نہیں کیا گا، فکس نفع کریں گے تو یہ سود ہو جائے گا۔ تو سود سے بچنے کے لیے ہم نے نفع کو فکس نہیں کیا، حالانکہ جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے جو نفع لیا جا رہا ہے یہ بھی سود ہوتا ہے، بھلے وہ کم زیادہ کر کے لیا جائے، لیکن وہ ذہن کیا بنایا ہوتا ہے کہ فکس لیں گے تو سود ہو جائے گا، تو اس سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں فکس نہیں کرنا، وہ فکس نہیں بھی کرتے تب بھی وہ سود میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، کم علم، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مزید بیان ہوا قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بیان ہوئی کہ لوگ جھوٹ کو حلال سمجھیں، کہ جھوٹ کہنا حلال ہے، جھوٹ عام ہوگا، یعنی اس کو معاذ اللہ گویا کہ حرام ہی نہیں سمجھیں گے، بھئی جھوٹ بولنا کون سا گناہ ہے، اب وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ اب آج معاشرے میں جھوٹ کتنا عام ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امیر السنت فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ غیبت اور جھوٹ میں کون سی چیز زیادہ عام ہے، اتنی کثرت سے جھوٹ بولا جاتا ہے، یعنی جیسے کوئی موقع آیا جب جھوٹ بول دیا۔ جھوٹ گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کے الفاظ ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت،
اور یہ قرب قیامت کی علامت بیان ہوئی کہ جھوٹ کو حلال سمجھے۔ آگے بیان ہوا کہ خون بہانے کو معمولی سمجھیں گے، یعنی کسی انسان کو قتل کرنا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، معمولی سی بات ہے قتل کر دینا۔ اور آج دیکھ لیں قتل و غارت گری کتنی عام، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، اور وہاں پر قتل کرنا جائز بھی نہیں ہوتا، لیکن بظاہر چھوٹی سی بات پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ علامت بیان ہوئی کہ خون بہانے کو معمولی سمجھیں گے۔ اور قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان کو قتل کرے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے تو اس کی جزا جہنم میں ہمیشہ اس میں رہے، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ تو یہاں پر اس کی تفسیر میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہمیشہ جہنم میں رہنے سے مراد یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے جہنم میں رہے گا اگر وہ مسلمان مرا ہو، اور اگر معاذ اللہ کسی مسلمان کو اس لیے قتل کیا کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان سمجھ کر قتل کیا، تو پھر تو بہت سخت حکم ہے، کفر کا بھی حکم بیان ہوا، اور جس صورت میں بندہ کافر ہو جائے گا تو اس کو تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اگر تمام زمین و آسمان والے مل کر کسی ایک انسان کے قتل پر راضی ہو جائیں، مطلب قتل کے در پہ ہو جائیں کہ سب مل کر اس کو قتل کریں، تو اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ وہ سب کو اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے۔ یعنی کسی کو ناحق قتل کرنا اتنا سخت گناہ ہے، لیکن آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ قرب قیامت کی علامت بیان ہوئی کہ خون بہانے کو معمولی سمجھیں گے۔ آگے بیان ہوا کہ بلند و بالا عمارتوں پر فخر کریں گے کہ بھی اتنی بڑی بلڈنگ ہے، یعنی مال پر بلند و بالا عمارتوں پر فخر کریں گے، حالانکہ یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ مال اولاد کو تو فتنہ قرار دیا گیا، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ بندہ اس پر فخر کرے، مطلب کہ دوسروں پر اپنا رعب جمائے۔ البتہ حدیث مبارکہ کے مضمون کے مطابق دو افراد ایسے ہیں کہ جن کو قابل رشک قرار دیا گیا کہ جن پر رشک کیا جائے۔ ایک وہ کہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا اور وہ اس علم کو پھیلاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس پر رشک کیا جائے۔ اور دوسرا وہ کہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور وہ مال اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جہاں اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، جو اس کو خرچ کرنے کا مقام ہے وہیں اس کو خرچ کرتا ہے۔ تو یہ دو افراد ہیں کہ جو قابل رشک ہیں۔ اس کے علاوہ بلند و بالا عمارتوں پر فخر کرنا یہ کوئی فخر کی چیز نہیں۔ آگے بیان ہوا قرب قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ بیان ہوئی کہ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچیں گے، یعنی دین کو بیچ دیں گے دنیا کے بدلے، اور یہ بہت مذموم صفت ہے۔ جو یہودی علماء تھے ان کی صفت یہ قرآن میں بیان ہوئی کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفتیں بیان ہوئی تھی توریت میں اس کو چھپاتے تھے، ان صفات کو چھپاتے تھے اور اس کے بدلے میں مال کماتے تھے۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں یہ تھوڑا مال حاصل کرتے ہیں، تو یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور بروز قیامت اللہ نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا، نہ انہیں ستھرا کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دینا بہت سخت مذموم صفت۔ اسی طرح مزید بیان ہوا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی یہ عام ہوگی، اور آج دیکھ لیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا جاتا ہے، رشتہ توڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ ہمیں رشتہ نبھانے کا حکم دیا گیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ لوگوں اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، اور والارحام رشتہ داری کا لحاظ رکھو، یعنی رشتہ داری ہے اس کو نبھا کر رکھو، اس کو نبھانے کا حکم دیا گیا۔ اور علامت کیا بیان ہوئی کہ قطع تعلقی عام ہوئی۔ مزید بیان ہوا کہ شراب و نوشی عام ہوگی، بدقسمتی سے شراب نوشی عام۔ اور ایک علامت یہ بیان ہوئی
کہ گناہ کو گناہ کہنا چھوڑ دیں گے، گناہ کو گناہ نہیں کہیں گے۔ اور آج حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ ان کو گناہ سمجھتے نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے۔ اب رشوت بھی جو ہے وہ حق لے کر سمجھ لیتے ہیں بھئی یہ تو ہمارا حق ہے۔ اب رشوت کو اگر حق کہہ دیا جائے تو اس سے وہ حق تو نہیں بن جائے گا، رشوت و رشوت ہی رہے گی۔ اب کوئی مطلب کہ رشوت کو حق کہہ لے اور کسی اور گناہ کو جو ہے بولے یہ تو میرا حق ہے، تو اس طرح کرنے سے یہ چیزیں حلال نہیں ہو جائیں گی۔ تو یہ چند علامتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ورنہ تو روایت میں تو 72 علامتیں بیان ہوئی، لیکن میں نے آپ کے سامنے چند علامتیں بیان کی۔ آخر میں یہ سن لیں کہ جس طرح یہ بیان ہوا کہ یہ علامتیں ہوں گی، قرب قیامت کی چیزیں عام ہوں گی۔ اب بعض دفعہ شیطان یہ مسئلہ ڈالتا ہے کہ حدیث میں آ چکا، اب یہ تو ہوگا، اب کیا کریں؟ لوگ نمازیں ضائع کریں گے، قرب قیامت کی نشانی ہے، اب نئی نمازیں پڑھ رہے تو کیا کریں؟ تو یہ تو کوئی عذر نہیں چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، ہمیں پڑھنی ہے۔ ایک علامت بیان ہوئی کہ ایسا ہوگا، لیکن ہمیں تو اس سے بچنا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ ہم یہ ذہن بنا کر بیٹھ جائیں گے یار حدیث میں آ چکا ایسا ہوگا تو ہم کیا کریں؟ ہم تو کیا کریں، ہم تو با اختیار ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم مجبور ہیں، بالکل ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے سامنے دونوں راستے جدا واضح ہیں، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ بھلائی کا راستہ ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے تو پڑھنی ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ جی اسلام میں سوال کریں۔ ہمارے خورشید بھائی نے سوال یہ کیا ہے، بیسیکلی 2 سوال ہیں کہ وہ شخص کہ جو نمازی بھی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن بیماری وغیرہ کی وجہ سے اب اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ کبھی وہ پہچانتا ہے لوگوں کو، کبھی پہچاننا چھوڑ دیتا ہے، جیسے فالج کا اٹیک ہو گیا۔ کبھی وہ ایسی حالت میں ہے کہ اس کی حالت درست ہے، کبھی ایسی حالت میں ہے کہ اس کی حالت ہی درست ہے، اس کو کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ تو ایسے شخص کے لیے نماز کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، جب تک اس کے حواس باقی ہیں، سلامت ہیں، ہوش و حواس میں وہ ہے، عقل اس کی سلامت ہے، تب تک نماز تو اس پر فرض ہے۔ اگر ایسا ہے کہ کبھی اس کی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ بعض حالت کے لیے، بعض 1-2 وقت کے لیے کہ اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، بیٹھا ہے کہاں بیٹھا پتہ ہی نہیں اس کو، نماز کا وقت آ گیا یہ بھی نہیں پتا، وقت آ گیا، وقت گزر گیا یہ بھی نہیں پتا، کسی نے بتایا بھی نماز کا وقت گزر گیا نماز پڑھ لو، اس کو یہ بھی نہیں پتا۔ پھر ہوا یہ کہ 1-2 وقت گزرنے کے بعد اس کو افاقہ ہوا، اب اس کو کچھ عقل وغیرہ دوبارہ آئی، تو اس نے کہا میں نے نماز نہیں پڑھی۔ بولے نماز آپ نے نہیں پڑھی، آپ کو کہا تھا نماز پڑھ لیں، آپ نے نماز پڑھی نہیں۔ تو اب جب اس کی عقل لوٹ آئی، جیسے وہ اس کو افاقہ ہوا، تو اب جو 1-2 وقت کی اس کی نمازیں مطلب گزر گئی، اس کی وہ قضا کرے گا، اور اب اگلے وقت میں چونکہ وہ صحیح ہے تو وہ نمازیں وقت پر پڑھے گا۔ پھر کبھی اٹیک ایسا ہوتا ہے اس کو نہیں کچھ سمجھ آتا، تو جب نہیں سمجھ آ رہا تو ظاہر تب عقل اس کی سلامت ابھی نہیں رہی، تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ جان بوجھ کے نماز کو قضا کر رہا ہے۔ یہ اسی حالت میں ہے کہ اگر اس کو پتہ ہوتا تو نماز پڑھتا، لیکن جب افاقہ ہو رہا ہے اور اس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اتنا وقت گزر گیا میں نے یہ نمازیں نہیں پڑھی، تو وہ نمازیں اس کو پڑھنا ہوگی۔ لیکن اس صورت میں نماز قضا کرنے کا گناہ اس پر نہیں ہوگا کہ اس نے جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کی۔ تو جب نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ نماز کے لیے بنیادی شرط طہارت، اس کے ساتھ نماز پڑھنی۔ اب کبھی ایسی کنڈیشن میں بندہ ہوتا ہے کہ وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، بالفرض وہ کسی ایسی صحرا میں ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پانی ہے ہی نہیں، دور دور تک کہیں پانی نہیں ہے، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ وہ پانی استعمال کر ہی نہیں سکتا، تو اب شریعت اس کو یہ کہتی ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، یعنی اگر وہ وضو کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے تیمم کا حکم۔ لیکن ایسا شخص ہے
کہ جو نہ ہی وضو پر قادر ہے نہ ہی تیمم پر قادر ہے، کیا کریں؟ یعنی وہ نماز کا وقت بھی گزر رہا ہے، بالکل آخری وقت ہے، نماز قضا ہو جائے گی، اور کنڈیشن ایسی اس کا وضو نہیں ہے، نہ وہ وضو کر سکتا ہے کہ پانی وغیرہ نہیں ہے، اور ایسی جگہ ہے کہ وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا، وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا، اب کیا کریں؟ تو شریعت نے اس وقت کے لیے بھی تعلیمات ارشاد فرمائی کہ اب وہ زیادہ تر نماز تو نہیں پڑھ سکتا کہ بغیر طہارت کو نماز تو ہوگی نہیں، طہارت تو ہے ہی نہیں، وضو تو ہے ہی نہیں، اس کا نماز کیسے پڑھے؟ اب وہ نماز کے بالکل آخری وقت میں نماز کی نقل کرے، جیسے نماز کی نقل کرے، جیسے یوں سمجھ لیں کہ ہاتھ اٹھایا اس نے، ہاتھوں کو باندھ دیا، اب گویا کہ قیام کر رہا ہے، نماز کی نیت سے نہیں، بس ویسے ہی نقل کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، پھر وہ تھوڑی دیر رکوع میں چلا گیا، پھر سجدے میں چلا گیا، جس طرح ایک نماز کے افعال ہوتے ہیں اس طرح وہ ایک افعال ادا کرے، لیکن وہ نماز نہیں ہے، پڑھے گا کچھ نہیں، یہ نماز نہیں ہو رہی، بس ایک نماز کی نقل کر رہا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز قضا کرنے کے گناہ سے بچ جائے، کس نے نماز قضا نہیں کی، اس کے بس میں یہ تھا ایک نقل کرنا، وہ اس نے کر لی، پھر جب وہ پانی پر قادر ہوگا یا تیمم کرنے پر قادر ہوگا تو وہ کر کے پھر وہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز اس وقت بھی قضا نہیں کرنی، اس وقت کیا تعلیمات ہیں وہ بھی شریعت نے بیان کی، لیکن یہاں پر جان بوجھ کر ساری سہولتیں ہوتے ہوئے بھی بدقسمتی سے نماز قضا کر دی جاتی ہے، اور نماز قضا کرنے کے بعد کہتے ہیں نا کان پر جوں بھی نہیں رہتی کہ کیا ہوا، کہ نماز قضا ہوئی مطلب یہ کیا ہوگا۔ دوسرا سوال خورشید بھائی کا تھا کہ ایسا مریض ہے کہ اس کا پیشاب مسلسل جاری ہے، تو ایسے مریض کے لیے عموماً جو ہے وہ پیشاب کی تھیلی لگی ہوتی ہے، بیگ لگا ہوتا ہے، یورین بیگ زیادہ وہ لگا ہوتا ہے، اب اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی کس وقت پیشاب اس میں چل رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شریعت میں معذور، معذور شرعی، یعنی شریعت کی نظر میں جو معذور ہے، جس کو عذر لاحق ہوا، تو معذور شرعی اس شخص کو بولتے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی ایسا عذر لاحق ہو جائے کہ اس کو نماز کے وقت میں اتنا وقت نہ ملے کہ وہ وضو کر کے فرض نماز وقت کے اندر ادا کر سکے، ایک نماز کا پورا وقت شروع سے لے کر آخر تک اس حالت گزر جائے کہ اس کو موقع نہ ملے کہ وہ وضو کر کے فرض نماز وقت کے اندر ادا کر سکے۔ وہ جب وضو نماز سے آتا ہے شام نکل جاتا ہے، یا کہیں سے قطرہ نکل جاتا ہے، یا اس کی ہوا نکل جاتی ہے، کوئی بھی ایسا، یا خون نکل جاتا ہے، کوئی بھی ایسا اس کو مرض لاحق ہو گیا ہے کہ وہ وقت کے اندر فرض نماز بھی ادا نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص کہلاتا ہے شرعی معذور۔ تو جب ایک مرتبہ یہ عذر شرعی ثابت ہو جائے، بندہ معذور شرعی ہو جائے، ایک مرتبہ یہ عذر اس کا ثابت ہو جائے، تو اب اس کے لیے یہ رعایت ہے کہ اگلے وقت میں جیسے نماز کا وقت آئے گا تو نماز کا وقت شروع ہوتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اب اس کو نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا، وضو کرنے کے بعد وہ اس وقت میں جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، اس عذر سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی جس عذر کی وجہ سے وہ معذور شرعی بنا ہے اس عذر سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب پورے وقت میں اگر ایک مرتبہ بھی وہ اس کا عذر پایا گیا تو وہ معذور شرعی رہے گا۔ ہاں اگر کبھی ایسا ہوا کہ پورا وقت ایسا گزر گیا کہ اس کو اس پورے وقت میں ایک مرتبہ بھی وہ عذر نہیں پایا گیا تو وہ جو معذور شرعی تھا وہ اب نہ رہا۔ تو ضابط یہ اسی کنڈیشن میں ہے کہ اس کا پیشاب جاری ہے اور بہہ رہا ہے، تو اگر یہ معذور شرعی بن جاتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ رعایت ہے۔ اب معذور شرعی کے باقاعدہ مسائل ہیں، یہ تو میں نے مختصراً بیان کیا ہے کہ معذور شرعی سے یہ مراد ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے لیے مسائل ہیں، تو یہ بھی سیکھنا ضروری ہے کہ بندہ کبھی ایسی کنڈیشن میں آ جائے کہ ایسی حالت میں آ جائے کہ وہ شریعت کی نظر میں معذور قرار دے دیا جائے، تو اب اس کو نماز کس طرح پڑھنی ہے، طہارت اس کی کس طرح باقی رہے گی، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ معذور شرعی کے حوالے سے۔ جی کوئی اور سوال؟ جی کیا نام ہے؟
یہ ہمارے خلیل بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے کہ یہ کیا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، فوریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے تو اشتہار بھی کافی چل رہے ہیں. آکٹا فیکس کے نام سے شاید یہ کوئی ایک ایپ ہے، یوٹیوب آپ کھولیں تو اس کے بہت سارے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں، فوریکس ٹریڈنگ. اس میں ہوتا یہ کہ آپ کو ایک اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے. اب اس اکاؤنٹ میں آپ کچھ نہ کوئی رقم رکھیں گے، رقم انویسٹ کریں گے، رقم رکھیں گے. اب کوئی کمپنی ہے، وہ اس رقم کو استعمال کرے گی، اس رقم کو یوز کرے گی، کاروبار میں لگائے گی. اب اس کا کہنا یہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ آپ کو آپ کی رقم سے جو کاروبار کریں گے، جو کاروبار میں لگے گا، اس کا جو نفع ہے وہ آپ کو ملے گا. اب یہاں پر اصل پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کمپنی ہے اس کا وجود ہے بھی یا نہیں، وہ کہاں ہے. اچھا، مزید یہ کہ وہ کیا کام کرتی ہے، کس بنیاد پر آپ کو نفع ملے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ اکاؤنٹ کھلوا لیا، رقم رکھوا دی، بھی انویسٹ کر دی، فوریکس ٹریڈنگ میں بھی ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اب اس کمپنی کا وجود کہاں ہے بھی تو وہ جتنا سرمایہ شو کر رہی ہے اتنا ہے بھی یا نہیں، اتنا سونا وہ شو کر رہی ہے یہ ہے بھی یا نہیں، یا اتنا پیٹرول شو کر رہی ہے یہ ہے بھی یا نہیں، اس کے مطلب کہ بیگ میں ہے کیا، یہ کون تحقیق کرتا ہے. پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کون تحقیق کرے. تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈالر کی بنیاد پر ہی چل رہا ہوتا ہے. بھی سونے کا ریٹ بڑھ گیا تو بھئی وہ مطلب اتنا بڑھ گیا تو آپ کو گویا اتنا نفع ہو گیا، کم ہوا تو آپ کو نقصان ہو گیا. تو یہ ڈالر کو بنیاد بنا کر نفع نقصان یہ سمجھ لیں چل رہا ہوتا ہے. اور جب نفع ہوتا ہے تو وہ نفع کو دیکھ کر جو ہے وہ آگے اس کو بیچ دیتے ہیں، جب نقصان ہوتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں. اس طرح جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جوئے کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، اور بہت ساری شرعی خرابیاں اس میں پائی جاتی ہیں، جس بنیاد پر فوریکس ٹریڈنگ کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس میں جو ہے وہ بہت ساری شرعی خرابیاں پائی جاتی ہیں. مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہیں تو مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب ایک چینل ہے، مفتی علی اصغر اتاری. آپ مفتی علی اصغر صاحب کے یوٹیوب چینل پر جائیں، وہاں پر آپ فوریکس ٹریڈنگ لکھ کر سرچ کریں تو مفتی صاحب کا الحمدللہ 4-5 منٹ کا ایک کلپ فوریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے موجود ہے، جس میں آپ نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ یہ شرعاً جائز نہیں ہے جس طریقے سے رائج ہے. کیونکہ اولا تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کمپنی ہے اس کا حقیقت میں وجود ہے بھی یا نہیں، اور جتنی چیزیں وہ شو کر رہی ہے کہ بھی آپ کی رقم یہاں انویسٹ ہوئی ہے یا آپ نے سونا خریدا ہے، مطلب اتنے کا سونا خریدا ہے، وہ سونا پیچھے ہے بھی یا نہیں ہے. پھر اس میں بسا اوقات خرید و فروخت کے تقاضے بھی پورے نہیں کیے جاتے، اور ہوتا یہ ہے کہ قبضے میں آنے سے پہلے وہ چیز آگے سیل آؤٹ کر دی جاتی ہے، اور نفع رکھ کر جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ کچھ نفع لے لیتا ہے، سمجھتا ہے مجھے نفع ہو گیا. تو جو خرید و فروخت کی بنیاد ہے، بنیادی باتیں ہیں، شریعت نے جو بنیاد بیان کی ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتی. اور جو بنیاد اس کی سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ ڈالر کو بنیاد بنا کر اس کو جو ہے وہ نفع نقصان کی بنیاد پر چل رہا ہوتا ہے. یعنی حقیقتاً یہاں پر خریداری مقصود بھی نہیں ہوتی، نہ خریداری مقصود ہوتی ہے، نہ کوئی تجارت مقصود ہوتی ہے. بس یہ دیکھتے ہیں کہ ڈالر اوپر بڑھ گیا، نفع ہوا تو بیچ دو، نقصان ہوا تو رک جاؤ. تو وہ نفع نقصان کی بنیاد پر چل رہے ہوتے ہیں، اس پہ جوئے کا بھی پہلو ہوتا ہے. تو ان تمام معاملات سے بچنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر آپ اپنی رقم کہیں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو شریعت نے طریقے بیان کیے ہیں، آپ مداربت کر لیں، آپ شرکت کر لیں، اور طریقے ہیں جو شریعت نے بیان کیے ہیں، اس کو آپ دارالترسم میں آ کر ایک دفعہ سمجھ لیں کہ میرے پاس اتنی رقم ہے، میں اس رقم کو انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری رقم کہیں نہ کہیں انویسٹ ہو جائے اور مجھے اس پر جائز نفع ملے. تو الحمدللہ دارالترسم کی شاخیں موجود ہیں، آپ یہاں پر آئیں، آ کر مطلب کہ اس طریقے کو سمجھیں، مداربت کے طریقے کو سمجھیں، شرکت کے طریقے کو سمجھیں، اس طریقے کے مطابق آپ اپنی رقم انویسٹ کریں تاکہ آپ کو جو نفع حاصل ہو وہ جائز طریقے سے حاصل ہو، نہ کہ آپ اس طرح کی ٹریڈنگ کر کے جو ہے وہ جو نفع حاصل کریں وہ جائز نہیں. جی کوئی اور سوال؟ اس کے منہ سے نام آپ کا؟ محمد امین احمد بھائی نے سوال کیا کہ ایک شخص ہے وہ وضو کر رہا ہے لیکن حالت ایسی ہے کہ اس کا خون ہی نہیں رک رہا. اب خون مسلسل آ رہا ہے، مسوڑے سے خون آ رہا ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو پہلے تو یہ کوشش کرے گا خون روکنے کی، خون رک جائے گا تبھی اس کا وضو مکمل ہوگا.
ورنہ خون آنے کا حکم یہ ہے کہ جس جگہ کو وضو یا غسل میں دھویا جاتا ہے، اگر خون نکل کر بہہ جائے، بہہ کر ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جس جگہ کو وضو یا غسل میں دھویا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر منہ سے خون نکل رہا ہے تو اتنا خون اگر نکلا کہ وہ خون تھوک پر غالب ہو جائے، مطلب یہ کہ آپ تھوکیں تو آپ کا تھوک سرخ نکلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون جو ہے وہ تھوک پر غالب ہے، مطلب تھوک کم ہے خون زیادہ ہے، تبھی تو وہ تھوک سرخ ہو کر نکل رہا ہے۔ تو اتنا خون نکل رہا کہ جو تھوک کو سرخ کر دے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب جب اس کے مسوڑے سے خون مسلسل نکل رہا ہے تو وہ کوشش کرے اس خون کو روکنے کی، کلیاں کرے بار بار تاکہ خون رک جائے۔ جب خون رکے اس کے بعد وہ وضو کر کے نماز پڑھے، اور خون نہیں رک رہا تو پھر وہی میں نے پہلے عرض کیا کہ معذور شرعی، کہ جس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہو جائے کہ وہ اس عذر کے ساتھ وضو کر کے فرض نماز بھی وقت کے اندر ادا نہ کر سکے، تو ایسا شخص کہلاتا ہے معذور شرعی۔ تو اب اگر پورا وقت اگر اس کا ایسے گزر گیا تو اب حکم یہ ہے کہ وہ انتظار کرے یہاں تک کہ بالکل آخری وقت آ گیا، اب اس کو پتہ ہے کہ میں نے مزید انتظار کیا تو میری نماز قضا ہو جائے گی، تو اب وہ اسی عذر کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو اب اگر وہ معذور شرعی ثابت اس کا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے رعایتیں ہوں گی۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ وہ پہلے پوری کوشش کرے خون روکنے کی، خون نہ رکے تو پھر اس کے لیے عذر شرعی والی صورت بنے گی۔ اچھا، 2 ہفتے پہلے میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا ناخن کاٹنے کے حوالے سے، کہ اس سے جو ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر 40 دن تک کسی نے ناخن نہیں کاٹے، جسم کے غیر ضروری بال صاف نہیں کیے، اگر 40 دن سے زیادہ وقت گزر گیا تو اب اس صورت میں جو ہے وہ نہ اس کا غسل ہوگا نہ اس کا وضو ہوگا۔ تو اس کا تو جواب میں نے دے دیا تھا کہ غلط فہمی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا یہ غیر ضروری بال صاف کرنے سے کیا غسل فرض ہو جاتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ چل اس کا بھی جواب عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ سوال کر بھی لیتے ہیں کہ جسم کے غیر ضروری بال صاف کیے جائیں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ غسل فرض ہونے کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ جن وجوہات سے جو ہے وہ غسل فرض ہوتا ہے، اس میں اس کو شامل نہیں کیا۔ اگر کوئی جسم کے غیر ضروری بال صاف کرتا ہے تو اس سے اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ کوئی اور سوال آیا؟ چلیں جی، کوئی اور سوال؟ اگر کوئی نمازی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اور دوران نماز اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ کہ نماز سے باہر ہو گیا وضو ٹوٹنے کی صورت میں کیا وہ وہیں پہ کھڑا رہے گا یا سب سے نکل کے وضو کرنے کے لیے جائے گا؟ تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ اور اس کے برعکس اگر کوئی معذور شخص ہے جس میں نابینا شخص ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ پہلی یا دوسری صف میں پیچھے بنی صفیں بنی ہیں، تو وہ کیسے نکل کے جائے گا وضو کرنے کے لیے؟ ہمارے تنویر بھائی نے 2 سوال کیے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ نماز میں ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ وہیں کھڑا رہے یا اس پر ضروری ہے کہ وہ نکل کر جائے؟ اگر نکل کر جائے تو کس طریقے سے جائے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ یہی صورت اگر کسی نابینا کے ساتھ پیش آ جائے تو وہ کس طرح جائے؟ دیکھیں، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کی کہ نماز کی جو بنیادی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط طہارت، پاکی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نمازی کا جسم پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، ٹھیک ہے۔ اب وضو ہونا یہ بھی ضروری ہے کہ طہارت اس کو حاصل ہو۔ اب وہ آیا طہارت کے ساتھ تھا، نماز میں شامل تھا، لیکن دوران نماز اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو وہ جو طہارت کی شرط تھی وہ باقی نہ رہی۔ تو جیسے ہی اس کا وضو ٹوٹا اسی وقت اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ چلا جائے، وہاں کھڑا نہ رہے، اس کے لیے کھڑا رہنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اب اس کے لیے جانے کا حکم ہے کہ وہ وہاں سے جائے۔ اب یہ طریقہ کس طریقے سے جائے، کیسے جائے؟ تو اس کے 2 طریقے فقہائے کرام نے بیان فرمائے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں کھڑا ہے وہیں سے پیچھے چلا جائے اور صفوں کو چیرتا ہوا چلا جائے، اور اس صورت میں جو ہے وہ اپنے ناک پر جو ہے وہ کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لے، ناک کو چھپا لے، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ اس کی نکسیر وغیرہ پھوٹ گئی ہے اس لیے وہ جا رہا ہے۔
یہ فقہائے کرام نے بیان فرمایا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صفوں کو چیرتا ہوا چلا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے پہلی صف میں، دوسری صف میں، صف کے درمیان میں، اسی صف کے کونے میں چلا جائے اور کونے سے پھر ہوتے ہوئے نکل جائے۔ خیر وہاں کھڑا رہنے کی تو اس کو اجازت نہیں ہے۔ اب وہ کھڑا رہے گا تو اس صورت میں قطع صف لازم آئے گی نا، یعنی وہ اب نماز میں تو ہے نہیں، اس کا تو وضو باقی نہ رہا، طہارت تو رہی نہیں، اب وہ نماز میں تو ہے نہیں، اب وہ نماز میں نہیں، گویا کہ وہ جگہ یوں سمجھ لیں کہ خالی ہے، وہ قطع صف ہے، تو اب اس کے لیے کھڑے رہنے کا تو حکم نہیں، اس کو نکلنا ہے۔ نکلنے کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ اب آئیں کہ نابینا کیا کرے۔ لیکن تو سب خالی اس کی جگہ نکل کے گیا اور وہ کہتا ہے سب ہو گئی ہے، تو اس کو کسی بھی فل کیا جائے گا؟ ہاں، اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو جگہ اب خالی ہوئی ہے کہ وہ چلا گیا، اب وہ جگہ کیسے بھری جائے، وہ کیسے بھرے؟ تو اس کے لیے کہ وہ پیچھے والے نمازی ہیں وہ اس جگہ کو بھریں، یعنی 2 قدم چل کر اس جگہ کو بھر دیں۔ نماز میں ضرورت چلنے کی اجازت ہے اور اس کا باقاعدہ طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ کس طرح نمازی چلے گا۔ تو 2 قدم سے ایک دفعہ میں اگر وہ 3 قدم اس نے اٹھا لیے تو پھر نماز وہ فاسد ہونے کی بھی صورتیں ہیں۔ 2 قدم اسی کسی کے پیچھے نمازی ہے، وہ 2 قدم رکھ کر مطلب اس جگہ پر پور کر دے گا، پھر وہ جگہ خالی ہے تو پیچھے نماز پور کر دے گا، جو ایک جگہ بھرا جائے۔ لیکن اس کی حکم یہ ہے کہ ان دونوں طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے وہاں سے نکل جائیں۔ اب رہی بات نبینا کیا کرے، تو حکم تو نبینا کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی جائے گا، وہ بھی جائے گا، اس کے لیے بھی وہاں کھڑے رہنے کی تو اس کو اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں عموماً جو اس طرح کے افراد نماز کے لیے آتے ہیں تو وہ اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آیا بھی، مطلب کہ ظاہر حال کو دیکھتے ہوئے بیان کرنا، علاقے کی مسجد میں تقریباً جیسے پیش آیا تو ہوتا یہ ہے کہ اپنے علاقے کی مسجد کا تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے، جیسے وہ کھڑے ہیں کہ بھی کتنی صفیں ہیں، کہاں میں نکل جاؤں گا باہر، اتنا تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بہت شاذ و نادر صورت ہو کہ بندہ کسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کون سی مسجد، نکلنے کا راستہ کدھر ہے، اور ہے بھی عید کی نماز، وہ اگلی صف میں اتنا رش ہے نکل ہی نہیں سکتا۔ اب وہ ایک صورت ہم اگر بنانے کی ایسی صورت ہے، اب وہ صورت عام حالت میں ایسی صورت ہوتی نہیں ہے، اولا تو اتنی زیادہ نمازیں ہوتے بھی نہیں ہیں، زیادہ 3 صفیں ہوں، نہیں تو 2-2.5 صفیں۔ اب ہوگا علاقے کی مسجد میں تو ایک ویسے اندازہ ہوتا ہے کہ یار میں کس جگہ کھڑا ہوں، کتنی صفیں ہیں، اور میں کس طرح نکل کر جو ہے وہ مطلب کہ کہاں تک پہنچنا، مجھے وضو خانہ کدھر ہے، تو یہ ہے۔ اچھا، ایک بھائی نے سوال یہ کیا، واٹس ایپ میں بھی کچھ سوالات وغیرہ آئے ہوئے تھے، میں نے کہا چلیں کہ ان سوالات کو علم اضافہ ہوگا، جو ہمارے ساتھ اسلام بھی شامل ہیں یا بعد میں اس کو دیکھیں تو ان کے لیے بھی علم اضافہ ہو۔ ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی نے سوال یہ کیا کہ بھئی ہمارے دوستوں کے درمیان بحث چھڑ گئی، وہ بحث یہ چھڑ گئی کہ بھئی اگر بندہ ناپاک ہو جائے، اس پر غسل فرض ہو جائے یا پھر اس کے کپڑوں پر ناپاکی لگ جائے، تو جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے، کلمہ پڑھ کر اس ناپاکی کو دور نہ کرے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ کلمہ پڑھ کر اس ناپاکی کو دور کرنا ضروری ہے؟ اسی طرح کسی پر غسل فرض ہو جائے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر غسل کرے؟ اگر کلمہ پڑھے بغیر غسل کرے گا تو وہ پاک نہیں ہوگا کیا؟ تو یہ بھی ایک عوام میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب تک کلمہ نہ پڑھیں تو بندہ پاک نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہے۔ غسل فرض ہو جائے تو یہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ غسل کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے ظاہری جسم پر پانی بہانا۔ جس نے یہ 3 فرائض پورے کر لیے اس کا غسل ہو گیا، ٹھیک۔ اس میں کہیں یہ شرط نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ کو کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی کلمہ پڑھنا ہے تو برا بھی نہیں ہے، اگر اس میں غسل فرض ہے اس حالت میں کلمہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ سوچ کرنا پڑے کہ کلمہ نہیں پڑھوں گا تو میں پاک نہیں ہوں گا، یہ سوچ غلط ہے، ایسا نہیں۔ اور غسل خانے میں تو ویسے بھی کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ جب بندہ اس حالت میں ہو کہ کپڑے وغیرہ اتار چکا ہو تو اب زبان سے کوئی ذکر و اذکار نہیں کر سکتا، تو یہ غلط فہمی ہے کہ کلمہ پڑھے بغیر بندہ پاک نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔
اسی طرح اگر کہیں کپڑے پر ناپاکی وغیرہ لگ گئی ہے تو اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے بھی کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، کلمہ پڑھے بغیر بھی اگر آپ نے اس ناپاکی کو دور کر دیا تب بھی پاکی حاصل ہو جائے گی۔ مزید ایک سوال ان کا یہ تھا کہ کیا بلی پلید ہوتی ہے؟ اگر کسی نے بلی پر ہاتھ لگا دیا تو کیا اس کا وہ ہاتھ ناپاک ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ تو دیکھیں بلی یہ پلید نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے بلی پر ہاتھ لگا دیا تو اس کا وہ ہاتھ ناپاک ہو جائے، اب اس پر لازم ہو جائے کہ وہ اس کے اپنے ہاتھ کو پاک کرے، ایسا نہیں۔ ہاں اگر بلی کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، جیسے پیشاب وغیرہ لگا ہوا ہے، کوئی اور چیز لگی ہوئی ہے، تو اب تو ظاہر ہے کہ اگر آپ ہاتھ پھیریں گے تو وہ ناپاکی آپ کے ہاتھ میں بھی لگے گی۔ ورنہ عام حالات میں جس طرح بلی کے جسم میں کچھ نہیں لگا ہوا تو کسی نے اگر بلی کے ہاتھ پر مطلب کہ جسم پر ہاتھ لگا بھی دیا یا بلی اگر آپ کے جسم سے ٹکرا گئی تو اس سے آپ کا جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ جی ہمارے خورشید میں نے سوال یہ کیا کہ جو بلی کا جھوٹا یعنی اس کا لعاب جو تھوک ہے اس کا کیا ہوگا؟ میں اگر تھوک لگ جائے کپڑوں پر تو وہ کیا؟ دیکھیں بلی کا جو تھوک ہے نا، جو لعاب ہے یہ تو پاک نہیں ہے، اگر یہ جسم پر یا کپڑے وغیرہ پر لگ گیا تو یہ اس کو ناپاک کرے گا، اس کو پاک کرنا ہوگا، اس کا جو لعاب تھوک ہے وہ پاک نہیں۔ ایک اس ٹائم کے چند سوالات آئے ہوئے تھے تو وہ سوالات لے لیتے ہیں، اور وہ تقریباً ایسے سوالات ہیں کہ ہر ایک اس سے واسطہ رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں جو حلال جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا تھوک ناپاک نہیں ہے، ان کا تھوک پاک ہے۔ جیسے بکری ہو گئی، گائے، بھینس، یہ مطلب جن جانوروں کو ہم کھاتے ہیں، اونٹ ہو گیا، جو حلال جانور ہیں تو حلال جانوروں کا تھوک جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو شرعی مسئلہ پڑھ کے سناتا ہوں بارِ شریعت سے۔ بارِ شریعت کے جہاں نیاستوں کا بیان ہے وہاں پر اس حوالے سے مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ مسئلہ ہے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، چوپائے ہوں یا پرند، ان کا جھوٹا پاک ہے۔ یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے خواہ وہ چوپائے ہوں
یا پرندے ہوں ان کا جھوٹا پاک ہے، اگرچہ نر ہوں جیسے گائیں، بیل، بھینس، بکری، کبوتر، تیتر وغیرہ، ان سب کا جھوٹا پاک ہے۔ یا اگر کسی پانی وغیرہ میں منہ مار دیں تو ان کا جھوٹا پاک ہے، تو وہ پانی بھی پاک رہے گا۔ جو مرغی چھوٹی پھرتی اور غلیظ پر منہ ڈالتی ہو، یعنی مرغی کھانا ویسے تو جائز ہے، لیکن بعض مرغیاں ہوتی ہیں کہ جو کھلی پھرتی ہیں، وہ ہر جگہ منہ مار رہی ہوتی ہیں، نیاستوں میں منہ مار رہی ہوتی ہیں، تو ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اور اگر بند رہتی ہے تو پاک ہے، یعنی جیسے باندھ کر رکھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ ہر جگہ منہ نہیں مارتی، تو اس کا جھوٹا پاک ہے۔ یوں ہی بعض گائیں جن کی عادت غلیظ کھانے کی ہوتی ہے، بعض گائیں ایسی ہوتی ہیں وہ ہر جگہ منہ مار رہی ہوتی ہیں، گندگی بھی ہو جائے، مثلا اس نے پانی وغیرہ نہیں پیا، یعنی اس نے کوئی ناپاکی کھائی اور ناپاکی کھانے کے فوراً بعد اس نے پانی میں منہ ڈال دیا، تو اس صورت میں وہ پانی ناپاک ہو جائے۔ گھوڑا، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ اور دوسرے درندوں کا جھوٹا یہ ناپاک ہے۔ گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی، ان کا جھوٹا مکروہ ہے، ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، یہ چونکہ گھروں میں رہتی ہے، آ بھی جاتی ہے گھروں میں، چوہا ہو گیا یہ بھی گھروں میں رہتے ہیں، سانپ، چھپکلی وغیرہ یہ چیزیں ایسے ہی گھروں میں رہتے ہیں، تو ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ بلی نے چاٹنا شروع کیا تو چاہے ہو گئی مگر خلاف اولا ہوئی۔ اچھا، وہ میں نے جو عرض کیا تھا نا بلی کا لعاب ناپاک ہے، تو وہ نہیں، بلی کا لعاب جو ہے، تھوک جو ہے، یہ مکروہ ہے، ناپاک نہیں ہے۔ یعنی اگر مسئلہ لکھا ہوا ہے نا کہ اگر کسی کا ہاتھ بلی نے چاٹنا شروع کر دیا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی نجاست لگ گئی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ بلی ایسا جانور ہے کہ جو گھروں میں رہتا ہے، گھروں میں آتی رہتی ہے، تو اس لیے یہاں پر تخفیف دی گئی ہے کہ اس کا جھوٹا جو ہے یہ مکروہ ہے، ناپاک نہیں۔ بلی نے چوہا کھایا اور فوراً برتن منہ میں ڈال دیا تو ناپاک ہو گیا، اور اگر زبان سے منہ چاٹ دیا کہ خون کا اثر جاتا رہا، اس کے بعد اگر اس نے پانی میں منہ ڈالا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے کچھ اس حوالے سے مسائل عرض کیے کہ بھئی کس جانور کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے، کون سے جانور کا جھوٹا پاک ہے۔ کچھ مسائل جو آئے ہوئے تھے اس ٹائم پہ کہ وہ میں کر لوں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ ایک سوال انہوں نے یہ کیا تھا مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی میں کیا فرق ہے؟ یہ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کام مکروہ تحریمی ہے، یہ کام مکروہ تنزیہی، میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، مکروہ کی دو اقسام ہیں بنیادی طور پر، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی جو ہوتا ہے وہ حرام سے قریب تر ہوتا ہے، اور مکروہ تحریمی کام کو کرنے والا تنزیہی، اس کو اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے کرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو ان میں بنیادی فرق کیا ہوا؟ مکروہ تحریمی یہ حرام سے قریب تر ہے اور اس میں گناہ بھی ہے، جبکہ مکروہ تنزیہی میں گناہ بہت طویل سوال ہے۔ ایک اس کا آسان سا جواب تو یہ ہے کہ ہر وہ بات کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اگر وہ پائی جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، جیسے نماز میں بات چیت کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ نماز میں کھانا پینا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنا، یعنی قرآن کھلا ہوا ہے، آپ قرآن سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ عمل کثیر، یعنی ایسا عمل کہ دور سے کوئی دیکھے تو اس کو یہ لگے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، تو ایسا عمل کہلاتا ہے عمل کثیر، تو یہ عمل بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے باری شریف پڑھ لیں، باری شریف میں نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے اس کی تفصیل موجود ہے۔ اگر نماز میں امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو مؤذن کے علاوہ کوئی اور بندہ امام کو لقمہ دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے۔ اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے اور لقمہ دینا جائز بھی ہو، کہ بعض غلطیاں وہ ہوتی ہیں کہ جن صورتوں میں لقمہ نہیں دیا جا سکتا، اگر لقمہ دیں گے تو لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن جن صورتوں میں لقمہ دینے کی اجازت ہے ان صورتوں میں سبھی لقمہ دے سکتے ہیں۔ یہ مؤذن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پتہ چلا کہ امام سے کوئی غلطی ہوئی، مؤذن نے لقمہ نہیں دیا، بعد میں سارے مؤذن کو پکڑے آپ نے لقمہ ہی نہیں دیا، تو یہ مؤذن کی ذمہ داری تھوڑی ہے۔ یہ ہر ایک نمازی لقمہ دے سکتا ہے جب لقمہ دینے کی اجازت ہے، تو اس کو مؤذن کے ساتھ خاص کر دینا یہ درست نہیں ہے۔
ہر نمازی جب لقمہ دینے کی اجازت ہے تو وہ لقمہ دے سکتا ہے، کی اجرت طلب کر سکتی ہے اپنے شوہر سے، جیسے پہلے زمانے میں دائی دودھ پلاتی تھی اس کو اجرت طلب کرتی تھی، تو کیا فی زمانہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے پر اپنے شوہر سے پیسے لے سکتی ہے کہ میں تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں مجھے پیسے دو؟ دیکھیں عورت جب تک نکاح میں ہے، جب تک بچے کو دودھ پلانے پر پیسے نہیں لے سکتی۔ ہاں کوئی اور عورت ہے کہ جو اس بچے کی ماں نہیں ہے، وہ اگر بچے کو دودھ پلانے پر پیسہ مانگے تو وہ ایک الگ صورت ہے، وہ پھر پیسے اس کو دیے جا سکتے ہیں، لیکن بیوی اگر تقاضا کرے اور وہ اس کے نکاح میں ہے کہ میں تمہارے بچے کو دودھ پلاتی ہوں مجھے پیسے دو اس دودھ پلانے پر، تو یہ تقاضا نہیں کر سکتی، یہ اس کی اجرت نہیں لے سکتی، اس کا لینا یہ جائز نہیں۔ ایک سوال یہ ہوا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں سفر میں ہوتے ہیں، مارکیٹ وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر قریب کہیں اہل سنت کی مسجد نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ جماعت سے نماز ہی پڑھنی ہے لیکن جو قریب مسجد ہے وہ اپنے اہل سنت کی نہیں ہے، تو کیا پھر اس صورت میں ہم جو ہے وہ اسی مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کیا کریں؟ تو دیکھیں اگر باقی ایسی کنڈیشن ہے، آپ کسی ایسی جگہ موجود ہیں کہ جہاں پر قریب کوئی اہل سنت کی مسجد نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں آپ وہ جو دوسروں کی مسجد ہے وہاں جا کر جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ یہ تلاش کریں کہ کہیں اپنی قریب مسجد ہو، ٹھیک ہے اگر نہیں اپنی مسجد ملتی تو پھر آپ بغیر جماعت کی نماز پڑھیں، لیکن دوسروں کی مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنا اور یہ سمجھنا کہ مجھے جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس صورت میں یہی ہے کہ تنہا نماز پڑھیں، کیونکہ امامت کی جو شرائط بیان کی ہیں ہمارے فقہاء نے، اس میں ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ امام صحیح العقیدہ مسلمان ہے، اس کے عقیدے کا درست ہونا، صحیح ہونا یہ ضروری ہے، تو اگر کسی کے عقیدے میں فساد ہو امامت کے لائق نہیں ہے اس کی پڑھیں۔ جی تو ہم نے تو اس پر ایسا کوئی حکم لگایا بھی نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا یا وہ کافر ہو گیا، ہم نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے کہ جو ہم یہ کہیں کہ بھی آپ نے اسی بات کو سنی، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ اس کو امام بنانا، اتنا تو طے ہے کہ وہ مسجد اپنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جب اپنی نہیں ہے اہل سنت و جماعت کی مسجد نہیں ہے، اب دوسروں کی مسجد میں امام جو ہے اب اس کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو کچھ بھی معلوم نہ ہو، ایک جاہل شخص کو انہوں نے اپنا امام بنایا، ایسا تو نہیں ہوتا، جو ان کا امام بھی ہوگا تو کم سے کم وہ امام کو ایسے تو رکھیں گے کہ جو ان کے مطابق پڑھا ہو، اس نے پڑھا ہو، عالم کورس کیا ہو، کتابیں پڑھی ہوں، اسی کو بنائیں گے نا۔ تو یہ جو ظاہر حال ہے کہ اپنی مسجد نہیں ہے دوسروں کی مسجد ہے، امام بھی ان کا ہے، اور امام کو علم ہونا یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو معلومات تو ہوگی، عقائد کا بھی پتہ ہوگا، یہ بھی پتہ ہوگا بھی ہمارا اور اہل سنت کا اختلاف کیا ہے، یہ بھی اس کو پتہ ہوگا۔ جب اتنی ساری چیزیں واضح ہیں تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم آنکھیں کیسے بند کر سکتے ہیں؟ ہم آنکھیں بند کر لیں نہیں ہمیں کیا پتہ اس کا عقیدہ کیا ہے کیا نہیں، پڑھ لو نماز اس کے پیچھے۔ امامت ایک بہت اعلیٰ منصب ہے، آپ گویا کہ اپنی نماز اس کے سپرد کر دیں، اپنی نماز ایک امام کے سپرد کر دینا، یہ کوئی ہلکی بات تھوڑی ہے کہ آپ نے اپنی نماز اس کے سپرد کر دی۔ تو یہ اس کو بعض لوگ بہت ہلکا لے لیتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں تو کسی کا نہیں پتا، بس ٹھیک ہے ہمارے سامنے کوئی ایسی بات کہی نہیں ہے، وہ بھی اللہ رسول کا نام لینا، ٹھیک ہے بھی نماز پڑھ لو۔ نماز ایک بہت اعلیٰ منصب ہے اور آپ اپنی نماز اس کے سپرد کر رہے ہیں۔ فقہاء نے بیان فرمایا کہ اگر واقعی کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر قریب کوئی اپنی مسجد ہے ہی نہیں، اب کیا کریں؟ جب وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہاں جماعت سے وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، اب کیا کریں؟ تو پھر اپنے الگ نماز پڑھے گا۔ جو آپ نے جمعے کا بیان کیا تو کراچی میں تو خیر ایسا مشکل ہی ہوتا ہے، کراچی میں تو بہت ساری مساجد ہیں، دیر سے بھی جمعہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ ہیں علاقے میں جیسے قریب کوئی بھی مسجد ہے، تھوڑا دور جا کر اور اپنی مسجد میں نماز پڑھنے جمعہ تو مل جاتا ہے اپنے اہل سنت کی مسجد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع
ورب العرش العظیم۔ اچھا ایک اعلان سماعت فرمائے، الحمدللہ آج محفل مدینہ بھی تھی جو کہ ابھی لائیو چل رہی ہوگی، شیخ طریقت امیر سنت کی بھی اس میں حاضری ہوگی، تصور مدینہ بھی ہوگا، تو یہ بھی محفل لائیو منیجر پر چل رہی ہے، تو یہاں سے فارغ ہو کر آپ اس ٹائم بھی کوشش کریں کہ اس محفل مدینہ میں ضرور شریک ہوں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور مزید جامعۃ مدینہ میں داخلے جاری ہیں، جو ہمارے اسلام بھائی 9th 10th کے پیپر سے فارغ ہوئے ہیں، تو 8 جون کو ان کا ٹیسٹ ہوگا، انٹری ٹیسٹ، تو کوشش کریں اس میں بھی داخلہ لیں، عالم کورس کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے مالک ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے مالک مولا ہمیں فرض علوم سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مالک مولا ہماری تمام پریشانیاں دور فرما، اے مالک مولا یہاں جو کچھ بیان ہوا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں جو غلطی بتائی ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اے مالک مولا ناگہانی آفات قدرتی حفاظت اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آدمی ہر بے کس مجبور کی، جب میں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ